السلام علیکم۔ پروگرام خبر سے باخبر میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی علی اوسط اور حسن جواد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی مختلف جو ہے وہ خبروں کا یقیناً جو ہے وہ ہم مطالعہ کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے اور ان سے کیا جو ہے وہ ہم اخذ کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے۔ آج کے اخبار میں جو سب سے اہم خبر ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے جس چیز کا ایک اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت کے اندر ہونے والی انتہا پسندی کے حوالے سے جو امریکی بیان آیا ہے یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ صورتحال میں اگر عالمی صورتحال کو دیکھا جائے تو مطلب بھارت کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں، خاص طور پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی آپ کہہ لیں کہ عالمی ریاست کی طرف سے یا سپر پاور کی طرف سے یا مغربی دنیا کی طرف سے اس کو ایک ایسا اقدام کے طور پہ یقیناً دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اس موجودہ حالات میں مسلمانوں سے ہٹ کے جو ہے وہ جو دیگر انتہا پسند جو عناصر اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالی گئی ہے۔ علی اوسط صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا اس وقت میں یہ بیان جو بھارت کے حوالے سے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اور بھارت کو اس سے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری اس کی ڈائمنشنس ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت 2019 کی جو امریکی رپورٹ آئی ہے اس کی میں اس سے پہلے پچھلے سال ایک 10 کے قریب جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس میں 10 کے قریب مسلمانوں کو انہوں نے گائے ذبح کرنے کے اوپر اور مختلف قسم کی مذہبی انتہا پسندی کے ان کا بیڑ چڑھایا گیا۔ اس پہ یہ بھی تھا کہ ایک لو جہاد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ہندو لڑکے اور مسلمان لڑکی یا مسلمان لڑکا یا ہندو لڑکی وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طریقے سے، اور یہ سارا سلسلہ اس وقت سے چلا ہے جب گجرات کے فسادات کا اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ گجرات میسیکر سے جس کے اوپر ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کو وہاں پر بری طریقے سے مارا گیا تھا۔ اور ابھی کی کل کی خبر ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے آئی پی ایس کے جو آفیسر تھے اس میں ان کو جیل 10 سال کے لیے عمر قید کی جیل کر دی گئی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے اوپر ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ انہوں نے جس وقت گجرات کے فسادات ہو رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہاں پہ جو ہندو پولیس والے ہیں ان کو اپنی غصہ اپنی بھڑاس نکالنے دو۔ اچھا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں اپنی انٹروڈکشن کے اندر کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مذہبی انتہا پسندی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، جس کا ہم نیوزی لینڈ کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں واقعہ کہ جس کے اندر اتنے سارے 2 مسجدوں کے اندر ایک باقاعدہ فیس بک اور ایک لائیو کر کے اس نے بندے جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی وائٹ ریسزم، اس کے علاوہ آسٹریلیا میں ہم نظر آتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر اب آپ کو مختلف درجے کی مذہبی انتہا پسندی نظر آتی ہے، آپ کو داعش کی صورت میں نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان بھی اس سے بالکل الگ نہیں ہے، گو کہ اس کے اندر یہاں پر اب بہت اچھے طریقے سے بہت بہتر طریقے سے یہاں پر ایک کریک ڈاؤن مذہبی انتہا پسند تنظیموں کا ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر تو آپ خود اپنے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے جس کے اندر اسراپ گوٹ کے اوپر 3 القاعدہ کے انتہا پسند دہشت گرد، حالانکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ القاعدہ پاکستان سے اس کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے، یہاں پہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور یہاں پر اب مذہبی انتہا پسندی کا اس طریقے سے وہ کوشچن نہیں ہے جو 2002 سے لے کر 2008 یا 2010 تک کی جو ایک دہشت گردی کی لہر چلی تھی، اس کے بعد پھر پاکستان نے جو ہے وہ ایک انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی بہرحال پوری دنیا کا اس وقت اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اور ابھی اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں آگے چلتے ہوئے کہ چائنا کے اندر وہاں پر ایک مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے چائنا کچھ اسٹیپس لیتا ہے اور چیزیں نظر ہوتی ہیں، تو یہ ایک ہے کہ اس کی ریپرکشنس کے لیے کہ آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں میکسیمم اپنی قوم کو چاہیے کہ میکسیمم جو ہے اپنے مضمون میں حاصل کرے، اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دے، تاکہ اس قسم کی جو مذہبی انتہا پسندی کے جو آپ کے بیک گراؤنڈ کے اندر چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کیا جا سکے۔
بالکل حسن آپ جو ہے وہ اس کا حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت جو دنیا بھر میں جو مذہبی خاص طور پہ جو ایک ایلیمنٹ یا انتہا پسندی کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، مطلب نہ صرف انڈیا کے بلکہ یہ کہ بالکل پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مذہبی انتہا پسندی کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مذہب کے حوالے سے یہ رجحان جو ہے واضح طور پہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ الیکشن کے پروسیس کو دیکھ لیں تو ٹرمپ کا جو الیکٹ ہونا تھا یا مودی کا جو ہے وہ ری الیکٹ ہونا جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی کا فروغ کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور یا جو ان سیاسی جماعتوں کا جو مذہبی اسٹانس تھا اس کی بنیاد پر جو ہے پذیرائی ملی اور جو ہے وہ یہ لوگ الیکٹ ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کو اس وقت ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اس کے کیا ایسے پریونٹیو میجر لینے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ تمام واقعات یا دنیا بھر میں جو ہے وہ یہ انتہا پسندی کی جو ہے وہ روک تھام کے حوالے سے کام کیا جا سکے؟ دیکھیں اب تک جو کل ایک امریکی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر گزشتہ 2 برسوں میں انڈیا کے اندر ہونے والے واقعات میں اضافہ قرار دیا گیا، اور وہاں پر نریندر مودی کی حکومت ہے، اسی طرح امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت ہے، اور یہ کارڈز ہیں جو ہر لیڈر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. کم کرنے کے لیے تو ظاہر سے اس کے لیے ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ ہم آہنگی پیدا کی جائے، لیکن آپ دنیا میں کی اگر ہم عالمی تناظر میں اس کا جائزہ لیں تو جو بھی مقتدرہ قوتیں ہیں اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے مختلف ادوار کے اندر مختلف ٹیکٹکس کو استعمال کرتے تھے. اگر ہم پچھلے اعراض کے اندر چلے جائیں اور جہاں پر افغان وار شروع جس وقت ہوئی تھی اس وقت رشیا کا انٹرسٹ تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت اس طرح کی فلمیں آنا شروع ہوئی تھیں کہ ایک امریکی فوجی جو وہاں افغانستان پہنچتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ رشیا کے خلاف جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرتا ہے. یعنی وہ بڑی مشہور فلمیں ہیں. یعنی ایک وہ ایرا تھا جس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ افغان جو ہے وہ وہاں پر رشینس کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر ان کی وہ چل رہی تھی، اور پھر آج وہیں اس مقام پر پھر امریکہ بھی پہنچا. یعنی ہر کسی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. کسی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو جہاں پر کسی کا نیشنل انٹرسٹ ہے یا انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے. اسی طرح پولیٹیشنز بھی جو بھی اسی ملک کے اندر نریندر مودی کی حکومت ہے تو وہ مسلمانوں مطلب یہ ہاٹ ایشوز ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اگر اینٹی انڈیا کوئی سلوگن ہے تو اس کو اگر آپ نے کیش کرانا ہے تو وہ آپ اینٹی مسلم، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک سینیریو جو ڈیولپ ہوا ہے کہ جہادی اور جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو مطلب بالکل دیکھیں نا ابھی موجودہ صورتحال ہے اگر اس وقت عالمی جو ہے وہ منظرنامے میں دیکھا جائے تو مطلب دہشت گردی یا جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو اگر کوریلیٹ کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے مختلف چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد لیکن مسلمان ہوتا ہے. مطلب کسی بھی حوالے سے اگر دہشت گردی کا لفظ آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جیسے کہ ابھی نیوزی لینڈ کا واقعہ ہے یا اس کے بعد جو یورپ کے اندر جو واقعات پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر اس قسم کی جو بہرحال انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، لیکن اس بنیاد پر ان چیزوں کو کسی بھی حد تک کنسیڈر کیا گیا. اور امریکی اگر کوئی ادارہ اس حوالے سے اگر اپنی رپورٹ دے رہا ہے تو یقیناً جو ہے وہ کسی تبدیلی کا جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ ہے. لیکن دیکھیں نا اس میں ہمیں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں ایک خاص جو سیگمنٹ آف لائف ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ صرف جو ان خبروں کو بہت زیادہ پروجیکشن ملتی ہے جس میں اینٹی مسلمز آ رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کے اندر گنز، یہ خود سی این این پر یہ رپورٹس چلتی رہی ہیں کہ گن کا یوز بڑا ہے. اس تعلیمی اداروں کے اندر وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی کسی نہ کسی اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا سوسائٹی کو. بالکل. لیکن ہمارے ہاں اگر آپ اس وقت ہم جو پچھلے 2 عشرے ہیں ان کے اگر اندر ہم جائزہ لیں تو آپ کو سارا ٹارگیٹ یہی ملتا ہے کہ جی مسلم. ایون یہ کہ جو نیوزی لینڈ کا اتنا بڑا واقعہ تھا جسنڈا آرڈن، وہاں کی وزیر اعظم نے بہت ایک پازیٹیو جیسچر دیا، دنیا مطلب اس کو تسلیم کرتی ہے. یعنی ایک بہت مثبت شخصیت سامنے آئی، وہ مسجد کے اندر گئیں، وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر دعا کروائی گئی لوگوں کے لیے. وہ ان مولانا صاحب کا تعلق بھی پاکستان سے ہی تھا، تھانوی فیملی سے وہ تعلق رکھتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ
اس کا مثبت پہلو بھی موجود ہے. وہ لوگ بھی ان عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو ان کی سوسائٹی میں قابل قبول نہیں ہیں. لیکن آپ یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ صرف زیادہ تر پروپیگنڈا جو ہے, بہت زیادہ پروجیکشن اور پروموشن ان خبروں کی ہوتی ہے کہ جو اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم ہم نے اب تک جو سینیریو دیکھا ہے. ورنہ وہ ایسی خبریں جو, یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز رپورٹس موجود ہیں کہ دنیا بھر کے اندر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ ہے, امریکہ ہے, انڈیا ہے, دنیا کے دیگر ممالک ہیں جہاں پر مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ابھی حالیہ امریکی ایران کشیدگی جو ہے بیسکلی ٹرمپ کا الیکشن کارڈ ہے. اس نے اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے اور وہی انسٹانس لے کر اب دیکھیں نا, امریکنز کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو پچھلا ان کا اس وقت جو دور حکومت چل رہا ہے, اس وقت امریکنز کو بہت زیادہ, اگر ہم وہاں پہ رہنے والے لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ امریکنز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جانے لگا ہے. وہ اپنے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ایک بہت بڑی وہاں پر ہجرت کرتی ہے. پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں, بہتر مستقبل کی تلاش میں جاتے ہیں, تعلیم کی تلاش میں جاتے ہیں. بہت بڑا جو ہے وہ مطلب وہاں پر ایک انفلکس موجود ہے. ان تمام ساری صورتحال کے باوجود بہتر مستقبل کی تلاش میں لوگ جاتے ہیں. ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے, وہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن اب وہ پرائرٹی امریکنز کو دے رہے ہیں. تو یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے. وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی ماحولیاتی تبدیلی, بہت سارے مسائل ہیں جن کو جو ہے وہ اب دنیا کو ان کا سامنا ہے. بالکل, دنیا کو جو ہے اس وقت مختلف قسم کی تبدیلیوں کا سامنا ہے, جس میں ریسزم جو ہے وہ ایک, اور یہ جو اتنا میجر انفلکس ہے مغربی دنیا میں, یہ اپنی جگہ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اچھا, خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے اگر کہیں تو اس رپورٹ میں جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے علی کہ گزشتہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ اس ایکسٹریمزم میں جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ یقیناً میرے خیال میں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا کہ یہ جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ اچانک ہو گیا ہے, کوئی ایبرپٹ چینج ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کا ہوگا. آپ ذرا اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں کہ یہ اضافہ جو ہے یہ کوئی اچانک ہے یا جو ہے کوئی آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک مائنڈ کے تحت یا جو ہے کسی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا سہارا لیا جاتا ہے حکومتیں چلانے کے لیے. منصور صاحب بالکل اس کے اندر دیکھیں, اس کے اندر جو ایک سگنیفیکنس جو تبدیلی آئی ہے اس کی, یہ واقعی یہ صحیح بات ہے کہ جس طریقے سے ابھی حسن نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ ہے پوری دنیا کی, وہ ایز اے ٹرمپ کارڈ کے طور پر اس کو ایک یوز کر رہی ہے مذہبی انتہا پسندی کو. کہ امریکہ کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ نیشنلزم کو اس سے تھوڑا سا سنک کیا تھا, مرج کیا تھا اس کے اندر, کہ یہاں پر جو امریکنس ہیں وہ پہلے ان کے لیے وائٹس کے لیے, وہ امریکنس کے لیے, اور اس نے جو ہے وہ نوکری وہ کے ختم کیا ہے. میکسیکو کے اوپر بارڈر لگانے کی کوشش کی ہے. پھر اچھا, اس سے پہلے چلے تھوڑا سا اگر کوئی ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر کچھ خاص مطلب مائنڈ سیٹ ایک ہی جیسا ہے, جو انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ہی جیسا ہے. اچھا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جو تاریخی طور پر انڈیا کے اندر کانگریس تھی جو اپنے آپ کو سیکولر, لبرل اور ایک پروگریسو جماعت کہتی ہے, اور پاکستان کے اندر جو اگر ہمیں نظر آئے تو جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ایک پروگریسو سیکولر اور ایک جس کا تعلق انتہا پسند مائنڈ سیٹ سے نہیں ہے. لیکن اب اس کے بعد پھر جب ایک رائٹ ونگ کی جماعت اپنا مودی وہ آتی ہے, پچھلا الیکشن بھی وہ جیتتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن بھی جیتتی ہے, تو اس کے اندر وہی واقعی طور پر انتہا پسندی کے حوالے سے ایک سگنیفیکنس ہندو توا جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اب ہمیں پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ ہندوتوا کیا چیز ہے, اور ہندو, اور باقاعدہ اس کے اندر ہسٹوریکلی جو وہاں کے جو مغلوں نے وہاں پہ 2000 سال وہاں پہ حکومت کیے, اس کے جو تاریخی فیکٹس ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. ایون یہ تک اخبارات کے اندر آتا ہے کہ تاج محل جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک نے اس کو بنایا تھا, شاہجہاں نے اس کو نہیں بنایا تھا, یا رام مسجد کا جو بابری مسجد کا جو واقعہ ہے کہ یہ رام کی جو پیدائش ہے. یہ اس قسم کے واقعات ہو رہا ہے جو گو کہ وہاں پر ایک ریئیکشنری موومنٹ بھی ہے. بہت پروگریسو لوگ جو وہاں پر ہیں جیسے اروندھتی رائے وغیرہ ہو گئی, یا پروگریسو صحافی برکھا دت وغیرہ ہو گئی, یہ لوگ باقاعدہ ایک ریئیکشن بھی دیتے ہیں کہ بھائی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن
مسئلہ یہ صرف سمجھنا چاہیے تمام ممالک کی حکومت کو، تمام ممالک کی حکومت کو پورے جو کہ انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہیں، کہ وقتی طور پر اپنا ایک فائدہ اٹین کرنے کے چکر کے اندر آپ پوری قوم کی، پوری تہذیب کی، پوری سویلائزیشن کو انتہا پسندی کی طرف نہ دھکیلے. یہ میرا اب ہمیں اگر پاکستان کی اگر تھوڑی سی اور مثال دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر 1979 کے اندر باقاعدہ طور پر انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا، اور جس کے اثرات آج کی تاریخ تک جو ہے وہ پاکستانی قوم بک رہی ہے. بلکہ میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے، ایک بڑے عرصے کے بعد القاعدہ کا نام جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آیا ہے، اس کے اوپر آپ خود اس کے تھوڑا سا خود اپنی روشنی ڈالیں کہ یہ پھر سے یہاں پر ایک القاعدہ دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، سوسائڈ جیکٹس پکڑی جا رہی ہے، یہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے. یہ اس چیز کو آپ کوئی القاعدہ بہرحال ایک بہت بڑا پوری دنیا کا ایک پوٹینشیل تھریٹ موجود ہے اور تھا، جس کے اوپر الزام آتا ہے کہ اس نے 9/11 کیا، اور اس کے ایکٹیوسٹ آج کی تاریخ تک، کل کی تاریخ تک پاکستان کے اندر کیسے موجود ہیں، یہ اس پہ آپ خود روشنی ڈالیں. لیکن وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ پیرائے میں دیکھنا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مناسب ہوگا. حسن اس چیز کا جواب دیجیے گا، جیسے کہ علی اوسط نے کہا کہ ایکسٹریمزم کا جو یقیناً جو ہے وہ بھارت کا یا پاکستان کا جو ہے وہ کلچر، جو سوشل ویلیوز ہیں، وہ بڑی حد تک جو ہے وہ اس میں سملیرٹی موجود ہے. لیکن مائنڈ سیٹ ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہونا تو میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف چیز ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کا جو ایکسٹریمزم یقیناً موجود ہے لیکن وہ بالکل مختلف ہے. اقلیتوں کو پاکستان میں بڑی حد تک تحفظ حاصل ہے، بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ کوئی چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ اگر پیش آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ این جی اوز سے لے کے حکومتی سطح تک یا سیاسی جماعتوں کی سطح تک بھی جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے مطلب اس ہر حال میں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اقلیتوں کو ایک خاص جو ہے وہ تحفظ دیا جاتا ہے. جبکہ بھارت کی جو صورتحال جو دکھائی جا رہی ہے اور اس رپورٹ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ اقلیتوں کے خلاف جو ہے وہ بھارت کا یا حکومتی مائنڈ سیٹ سے لے کے وہاں ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. تو میرے خیال میں انتہا پسندی یا آپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایکسٹریمزم جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ بھارت کا ایکسٹریمزم وہ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ لیکن ہم وہاں پہ جو گزشتہ رپورٹس ہیں، ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات، مطلب اس طرح کے بیشتر واقعات ہیں جہاں پر جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں میں لوگوں کو ایک انتہائی بروٹیلٹی ہے، اس کے اندر لوگوں کو مارا گیا ہے، بہت سارے سوشل ویڈیوز ہیں اور لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ تک رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ واقعات جو ہے باقاعدہ پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ان کے اندر پولیس ملوث ہوتی ہے. رپورٹس کے اندر یہ تک بھی کہا گیا ہے کہ صرف یہ سارا عمل ووٹوں کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ اصل جو ان ساری جو بھی کارروائیاں ہیں، جو بھی تحریکیں، ان کے پیچھے بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اقتدار کا حصول اور یہی چیزیں نظر آتی ہیں. اور پاکستان کے اندر شاید آپ کو ایسا واقعہ اس طرح کا نہیں ملے گا. بھارت کے اندر جو اگر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور اخبارات کے اندر جسے رپورٹ ہو رہی ہیں، ابھی علی اوسط نے بھی جیسے بتایا کہ یہ چیزیں وہاں پر جو مختلف سیگمنٹ آف لائف ہیں وہاں پر بھی ان چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے مسلمانوں. پاکستان کے اندر آپ کو اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھنے والے فرد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جس طرح کا رویہ وہاں پر اختیار کیا جا رہا ہے. بالکل. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو علی وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ لبرل آپ کہہ لیں مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے جو برملا جو ہے وہ ان تمام ایشوز پہ جو ہے وہ آواز بھی اٹھاتی ہے، یا آپ گائے کے ذبح سے لے کے جو ہے وہ جو دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہندو مذہب سے کانفلکٹ کرتی ہیں، اس پر جو ہے وہ بالکل ہندو ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں کے یا دیگر اقلیتوں کے رائٹس کا تحفظ کرتے ہوئے ان چیزوں پہ آواز اٹھاتی ہیں. تو اس سب کے باوجود جو ہے وہ مطلب ایکسٹریمزم کے اگر یہ پہلو ہم پاکستان کو اور جو بھارت کا جو مختلف ہے تو ایک یہ پہلو بھی بھارت کا جو ہے وہ بہرحال ہے وہاں پر کہ وہاں پر ایسے شخصیات موجود ہیں، ایسے لبرل افراد جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کو مزید ہائی لائٹ کرتے ہیں.
دیکھیں امن کی آشا ایک پروگرام شروع کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، جس کے اندر ہندوستانی اور پاکستانی جو جتنے بھی انٹلیکچوئلس تھے وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں کوشش دیکھیں ایک اچھا اس کو ایک اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ بھارت بہرحال ایک بہت بڑی آبادی والا ہے، 1 ارب سے زائد کی اس کی آبادی ہے. اس کے اندر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ لیکن میری اگر وہاں پر کچھ جو ایک آدھ سینئر صحافی وہاں پر آئے تھے اپنا کراچی پریس کلب میں، ان سے اگر ایک ملاقات انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس کی آپ اتنی بڑے آبادی والے شہر کے اندر آپ اس قسم کی موومنٹ اٹھ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ریپ ہوا تھا ایک بچی کا، اس کے بعد ہی غالباً آیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی کہ جس کے اوپر جو ریپ کے حوالے سے مختلف فلمیں بنی تھی کہ کس طریقے سے جو یہ ریپ ہے جو خاص طور پہ وہاں پہ جو لڑکیاں باہر نکلتی ہیں ان کو روک کیا جائے، اور خاص طور پہ جو اگر کوئی دوسرے مذہب کی لڑکی ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ خطرے کے اندر ہوتی ہے. تو وہ وہاں کی سول سوسائٹی کمپیریٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی سے کمپیریٹیولی وہ بہتر ہے. وہاں پر جو اگر آپ انڈین فلمیں اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر وہ جو وہاں کے ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. وہاں کی انڈین فلم انڈسٹری باقاعدہ طور پر ایک سیکولر فلم انڈسٹری ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، وہ حکومت کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے اور وہاں پر تمام اداروں کو وہ کرٹیسائز کرتی ہے. تو یہاں پر بہرحال ایک سول سوسائٹی کا ایک رول ہے، لیکن وہ اس طریقے سے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں، اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اس وقت بھارت کی جو آبادی ہے، اب تک کی جو رپورٹس ہیں آئندہ چند سالوں میں شاید چائنا کو پیچھے چھوڑ دے گا بھارت، لیکن چائنا کی جو لیکن ایک لائن اور لینتھ موجود ہے، ان کے پاس ایک ڈائریکشن موجود ہے. انڈیا کے اندر جیسے ابھی علی نے کہا کہ وہاں پر یہ ریپ کیسز اور اس طرح کے جو دیگر ایشوز ہیں، یعنی کہ ایسی بہت ساری موومنٹ موجود ہے وہاں پر. ہاں، وہاں پر اتنے سارے مطلب ایشوز بہت سارے موجود ہیں نا، اور ان کے پاس کوئی گائیڈ ایک ڈائریکشن ان کے پاس موجود نہیں ہے، ایک نیشنل ڈائریکشن. اس طرح کے چھوٹے ایشوز کے اندر جن چیزوں کو پروموشن مل گئی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کو فرض کریں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے اندر یہ میسج کنوے ہوگا، مسلم برادری ہے وہ اٹھے گی اس پر اور اپنا وہ رد عمل دے گی. یہ شاید سستی شہرت کے بھی شاید طریقے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن بھارت کو اصل میں جن مسائل کا سامنا ہے، یہ جو ریپ کیسز کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھوک ہے، افلاس ہے، وہ اپنے مسائل پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں. بالکل، وہ چائنا کو جو ہے وہ یقیناً کمپیئر نہیں کر سکتے. چائنا جو ہے وہ ایک یقیناً آرگنائز سوسائٹی ہے، اور بھارت کو جو ہے وہ آپ چائنا کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ڈس آرگنائز سوسائٹی میں آرگنائز سوسائٹی میں بڑی حد تک فرق ہوتا ہے. اور یہی جو آبادی کا جو سلسلہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا اگلے 5 سال کے اندر، جو رپورٹ اس وقت UN کی طرف سے آئی ہے، تو یقیناً جو ہے وہ ڈس آرگنائزیشن کی وجہ سے، یا آپ کہہ لیں کہ مطلب اس طریقے کا آرگنائز سوسائٹی یا معاشرہ نہیں ہے بھارت آج تک اسٹیبلش نہیں کر سکا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آبادی کا جو تناسب ہے اس کو کم کیا جا سکے. ناظرین، اس وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیگر جو خبریں ہیں ان پہ نظر ڈالیں گے. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ ہوا تھا بھارت کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی اور دنیا بھر میں جو ہے اس وقت انتہا پسندی کا رجحان ہے، اور اس سے کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے اس سے جو ہے وہ سیاسی فوائد جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اب ہم دوسری طرف جو آتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت موجودہ معاشی صورتحال میں جو ہے وہ امیر قطر جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے پاکستان کا دورہ کر کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے قطر کی جانب سے پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا گیا. اور اس طریقے سے جو اس وقت جو مجموعی طور پہ جو انویسٹمنٹ جو ہے قطر کی طرف جانب سے آ رہی ہے، وہ $9 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ مکمل طور پہ دیکھی جا رہی ہے. حسن، یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ معاشی صورتحال میں امیر قطر کا پاکستان دورہ اور اس کے ساتھ ساتھ $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کو اس مشکل وقت میں یقیناً جو ہے وہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ سپورٹ کے جو ہے وہ مترادف ہے. تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان مستقبل میں یا پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس میں کس حد تک پاکستان جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے اس تمام جو ہے دوست ممالک کی سپورٹس کے ساتھ؟
دیکھیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے جو بھی ترجمان ہیں، نمائندے ہیں، ان کا تو کہنا یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک آکسیجن ہے، جو ہمارے دوست ممالک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ایک بہت بڑا، سب سے بڑا چیلنج موجودہ حکومت کے لیے معاشی صورتحال ہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کل بھی اسی حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں، یعنی اپوزیشن جس بات کا الزام لگاتی ہے کہ آپ کبھی ایمنسٹری مانگتے ہیں یا پھر لوگوں سے جو ہے وہ یا تو اپوزیشن کو دھمکاتے ہیں یا منسٹری کی بات کرتے ہیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے، آئی ایم ایف سے لیا گیا قرضہ ہے، اس قرضے کی سود کے ساتھ ادائیگی ہے، ان ساری آپ کو اپنا رننگ فائنینس لانے کے لیے پیسوں کی اس وقت جو ضرورت ہے، اکانومی کی جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اچھا جو ہمارے لیے ایک پازیٹیو جیسے اس حکومت کی کامیابی ہے. اس کے ساتھ جو کل یہ اسی حوالے سے مشیر خزانہ جو ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کل فوراً ٹویٹ بھی آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ $3 ارب دینے کا اعلان کیا. یہ بہرحال رات تک کچھ معاملات اسی طرح چلتے رہے کہ $3 ارب ہیں یا وہ 3 ارب ان کی اپنی کرنسی کے اندر ہیں. بہرحال یہ رقم ڈپازٹ ہوگی اور براہ راست سرمایہ کاری کی صورت میں ہوگی. اقتصادی شراکت داری $9 ارب تک پہنچ جائے گی. دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے اس کے اپنے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اس وقت خطے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، یہ تو چیزیں بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اور جو جن معاملات پر سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں اور کچھ دیگر ہمیں جو ہے وہ پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ یہ رقم انویسٹ کی جائے گی. میں تھوڑی سی بات حسن کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جو خطے کے اندر جو سیاسی معاملات اور جو سیکیورٹی کے معاملات کی جو ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ جو ہے منصور صاحب اگر کوئی قرضہ دیتا ہے تو اس کے اپنے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں. قطر کا، سعودی کا محمد بن سلمان ابھی آئے تھے پاکستان، اس کے بعد ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی، اور پھر قطر کا سعودی عرب کے ساتھ کی جو آپس کے جو انٹرنل کانفلکٹ ہیں وہ سب کو پتہ ہے. وہ ایران کا قطر کے ساتھ کیا ریلیشنس ہیں، یہ پوری ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے جس کے ساتھ آپ رکھ کے اگر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کون سی کس قسم کی چال چلے جا رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں سے قطع نظر پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا آکسیجن ہے. خاص طور پر یہ جو قطر اب 2020 کا فٹ بال کپ آ رہا ہے، جس کے اندر یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو اس میں نوکریاں دی جائیں گی، اور $3 ارب کی سرمایہ کاری ہے مجموعی، جس کے مختلف سیکٹرز میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. یہ $9 ارب کی اوور آل شرکت داری ہے. بہرحال یہ ایک بہت اچھی خبر ہے بینگ اے پاکستانی، کیونکہ ہمارے پاس وقت اگر اوور آل دیکھا جائے جیسے آپ اگر ڈالر کی جیسے ویلیو کم ہوتی ہے ویسے پاکستان کا قرضہ اربوں میں بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ ڈالر 5-6 روپے ایک ساتھ بڑھا تھا تو اس وقت $600 ارب ایک دن کے اندر اس کے پاکستان کے جو مجموعی قرضہ تھا وہ $105 ارب. جواہ حسن اگر آپ کو تھوڑا سا $105 ارب کے قریب پاکستان کا مجموعی قرضہ ہے. اس کو فوری طور پر اس قرضوں کی سود کی ادائیگی کے لیے وہ $2 ارب کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچا جا سکے. اگر پاکستان کو دیوالیہ اگر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا تو اس وقت کے بعد تو پھر اللہ نہ کرے کہ ہماری پاکستانی قوم کے لیے ہمیں پھر کون سی چیزیں جو صورتحال ہے نا، ایک عام آدمی کے لیے، جو ایک عام شخص کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے جاننا یہ ضروری ہے. میرے خیال میں جو ہے وہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ کویشچن بنتا ہے لوگوں کے اس وقت زمان زد عام ہے کہ $6 ارب جو ہے وہ آپ IMF سے لیتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ پوری قوم جو ہے IMF اور IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. دوسری طرف آپ کے دوست ممالک جو ہیں، جس میں سعودیہ ہو گیا، UAE ہو گیا، چائنا ہو گیا اور آج قطر ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ آپ کو غالباً جو ہے وہ تقریباً $12 ارب جو ہے وہ ان کی طرف سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو کیوں کر ایسی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے مطلب وہ صرف $6 بلین جو ڈالر ہم IMF سے لے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان میں اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ IMF کے پاس جانا ہے، ان کی شرائط ہیں. تو جب کہ اتنی رقم جو ہے آپ کی خطیر رقم جو ہے وہ آپ کے دوست ممالک نے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، یا کسی بھی مفاد کے تحت یا کسی بھی جو ہے وہ آپ کہنے کے ریزننگ کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو دی گئی، تو کیا ضرورت تھی کہ آپ کے خیال میں کہ جو IMF کے پاس جانا پڑا؟ دیکھیں 3، 2 اور پھر 3 ارب، یعنی پہلے 3 ارب لیے گئے سعودی عرب سے، UAE سے 2 ارب، پھر چائنا سے 3 ارب. دیکھیں جو اس وقت ایک عام پاکستانی کی معاشی صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال بھی بالکل ویسی ہی ہے. جس طرح ایک عام پاکستانی اپنا
کچن چلانے کے لیے جن کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، پاکستان کی صورتحال بھی اس وقت بالکل ویسی ہی ہے. قرض پر قرض لیتے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو اس قرض کی ادائیگی بھی کرنی ہے سود سمیت. ڈالر کے مقابلے میں روپے کا عدم استحکام، جسے عام آدمی جس نے ڈالر نہیں دیکھا، ایک مزدور جو سڑک پر بیٹھا ہوا اس کو نہیں پتہ، لیکن اس کا اثر تو اس کی ساری سرگرمیوں پر پڑنا شروع ہو گیا نا. اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ہماری اپنی کرنسی کا ڈی ویلیو ہونا سب سے بڑا ہمارے لیے یہ ایشو ہے. قطر سے ہونے والی جو حالیہ انفلکس ہے، اگر اس سے ہمیں وہ سپورٹ ملتی ہے تو یہ امید ہے کہ روپے کی قدر مستحکم ہوگی. لیکن اس وقت ہماری کرنسی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ڈی ویلیو ہونے کے قریب ہے. افغانستان کی کرنسی جو ہے وہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں، جب تک معاشی پالیسی اور جاب، حصول روزگار، یہ سارے مسائل جب تک لوگوں کے لیے موجود نہیں، اپرچونیٹیز جب نہیں ہوں گی لوگوں کے پاس، تو ان مسائل کا سامنا تو ہمیں مستقل رہے گا نا. معاشی استحکام کے لیے حکومت کے پاس کوئی مستقل پالیسی نہیں. قرض کی ادائیگی کے لیے آپ بار بار قرض اگر لیتے رہیں گے تو آپ اسی طرح اپنی معیشت کو جو ہے وہ کس سہارا نہیں دے پائیں گے. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، یہ آپ ملک کے اندر صرف اگر ہم صرف پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں تو ہمارے جو بنیادی پیٹرولیم پروڈکٹس پر جب قیمت بڑھتی ہے تو پورے ملک کے اندر آپ کراچی سے لے کر خیبر تک ہر چیز کی قیمت کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ فیول کے ساتھ جو ہے وہ انٹرلنک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر چیزوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو یہ تمام جو ہے وہ آپ کو قرض جو ہے وہ مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی قرض مل جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ قطعی رقم جو ہے وہ خزانے میں جو ہے وہ جمع کی جا رہی ہے، اور مطلب گائے بگائے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ قرض جو ہے وہ موصول ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور اسٹاک، اور آپ دیکھیں گے جو اس وقت آپ کی جو کاروباری دنیا ہے وہ بہت حد تک متاثر ہے. دیکھیں منصور صاحب، ایک چیز پہلے تو ہم لوگ پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، جو کہ 100% درست بات ہے، کہ اس کے ان کی یہ 100% شیور تھے کہ جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی فوری طور پہ ان کو $2 ارب دیں گے، جس کے بعد یہ $1 ارب واپس یہ آئی ایم ایف کو دیں گے سود کی ادائیگی کے طور پہ. $1 ارب ملکی معیشت کی، ملکی اکانومی کے اندر یہ ڈالیں گے اور اس کا پہیہ چلائیں گے آسٹریٹی میجرز لے کر، کفایت شاری کر کے اور سب چیزیں، یہ سب معاملات کو دیکھ کر. لیکن اس چکر کے اندر انہوں نے جب نہیں لیا قرضہ اور 9 مہینے گزارنے کے بعد جب دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے. اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ سی پیک کے معاملات چل رہے تھے، سی پیک کی وجہ سے کہ سی پیک کی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، $1 بلین تھا، اور تب کیا کہتے ہیں ایک بڑا ایک اکنامیکل پہیہ جسے کہہ لیں گے وہ چلنے کی طرف جا رہا تھا. تو اس وقت لگ رہا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کا خیال تھا کہ ان کو ابھی اب انہوں نے کشکول توڑ دیا اور اب وہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن یہاں پر اب جب ان کو مجبوراً آئی ایم ایف کی جانب جانا پڑا تو آئی ایم ایف کی شرائط کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ آپ نے جو ڈالر ہے اس کو اوپن مارکیٹ کے اندر کھلا چھوڑ دینا ہے، اور پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، نوکریوں کے ٹیکسیشن کو بڑھانا ہے تاکہ ریونیو جنریٹ. یہ جتنی بھی آپ کو جو اس وقت جو مہنگائی کی جو بیسک وجہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ جو سیلری کلاس پاکستان کی ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. ڈالر کو کھلا آپ اوپن مارکیٹ میں اس کی ویلیو سیٹ کرے گی، جس کی وجہ سے اپنا ڈالر روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. یہ ساری جو ہے پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورا ایک جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تھرو پاکستان کے اندر ایک جو فٹ پاتھ پہ کام کرنے والا جو ایک موچی ہوتا ہے اس کے لیے جو اپنا خرچہ ہے وہ اس کو چلانا مشکل ہو گیا. اس وقت اوور آل پوری قوم، صرف ایک ایگریکلچر ایلیٹ کو شاید میں تھوڑا سا سائڈ پہ کروں گا کہ ان کے پاس شاید وہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا، لیکن جو پاکستان کی سیلریڈ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے،
وہ اس وقت اپنے بالکل یہ ساری صورتحال اپنی جگہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مطلب اکانومی کی جو کنڈیشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, جس میں کسی قسم کا لائے عمل جو ہے وہ ابھی تک قوم کو نہیں بتایا گیا کہ کتنے عرصے میں جو ہے وہ قوم کو اس تمام جو ہے مشکل حالات سے جو ہے وہ نکالا جائے گا, بجائے سوائے اس کے کہ جو ہے وہ ٹیکسز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فورس کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ عوام کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور فائلر اور نان فائلر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسری طرف اب جو ہے وہ اس وقت جو سب سے اہم چیز جو جس کی کافی طویل عرصے سے جو ہے وہ امید کی جا رہی تھی وہ اے پی سی ہے جو کل ہونے والی ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا یہ ہونے والی اے پی سی کل کسی کنسنسس کو ڈیولپ کر پائے گی, اور اس کنسنسس کی بنیاد پر کیا اس اے پی سی جو ہے وہ اتنی زیادہ کوئی متحرک کوئی تحریک جو ہے وہ چلانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں منصور صاحب, ابھی جو بجٹ اجلاس چل رہا ہے اس کے اندر زیادہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا ایکٹیو رول جو ہے وہ سابق صدر آصف زرداری کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اجلاس کے اندر جو ہے وہ مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں, سعد رفیق صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب ان کے پاس گئے ہیں, وہ ملاقات ہے. اسی طرح زرداری صاحب کا جو کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, اور پھر اس کے علاوہ ایوان میں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے جو مختلف ہدایات دی جاتی رہی ہیں ممبران کو گفتگو کے حوالے سے, یعنی یہ سارے ایشوز ایک ماحول بنا رہے ہیں. اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اس وقت مستقل جو ہے وہ جو اپنی حکمت عملی ہے اس پر پیش قدمی اگر آپ بظاہر دیکھیں تو جاری ہے. کل بھی اجلاس ہوا ہے, کل انہوں نے اپنی اے پی سی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے, اور مختلف چیزوں کو مختلف مواقع میں, یعنی کل سے پہلے جو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی اس کو اس طرح سے پیش کیا, انہوں نے فوراً اس کو جو ہے وہ آ کر دوبارہ وہ کی اس کو وضاحت پیش کی کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. بلاول جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اسی طرح یعنی پوری ٹیم کی طرح کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ان کے رابطے ہیں وہ ان کا سلسلہ جاری ہے. کل اسمبلی کے اندر صحافی نے زرداری صاحب سے سوال بھی کیا تھا, سوال ہے جس کو انہوں نے اگنور کیا, اور انہوں نے کہا کہ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں مطلب اس کی خبر کو میں بھی اہمیت نہیں دیتا. بہت سنبھل کر جواب دے رہے ہیں, بہت سنبھل کر اپنا جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. علی آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یقیناً جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ ایسا واضح طور پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ راتوں کو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, کوئی لائے عمل جو ہے وہ مستقبل کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی تحریک کے حوالے سے. اگر دوسری طرف دیکھیں تو اپوزیشن کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حکومتی جو کولیشن پارٹنرز ہیں, بالخصوص اگر سندھ میں ہم دیکھیں تو جے ڈی اے کے جو لیڈران ہیں اس وقت وہ آپ کو سندھ کے جو ہے وہ چپے چپے میں جو ہے وہ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے, اور مختلف قوم پرست تنظیموں اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کانفیڈنس میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے یا کوئی تحریک اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لے کے آگے چلنا چاہتی ہے تو اس میں جو ہے وہ سندھ کی نمائندگی کم سے کم ہو سکے. منصور صاحب اس وقت تو میں یہ صرف بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے وہ آج کچھ ہے تو کل آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کل اے پی سی ہو جائے, اور اے پی سی کے بعد پاکستان کا پرسپیکٹیو ہم کچھ اور چیز ڈسکس کر رہا ہوں, یا یہ اس سے پہلے جو کل یا 2 دن پہلے جو ہم نے جو پرسپیکٹیو ہم نے ڈسکس کیا وہ اب انویلڈ ہو چکا ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے, آپ اس کا پرانا کیا آئے گا. اپوزیشن پارٹیز کا اگر دیکھا جائے تو وہ تو اب کسی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کبھی آپ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے اپوزیشن پارٹیز کے اندر کوئی کانفلکٹس ہیں, کریکس موجود ہیں, وہ ابھی تک کسی یونینیمس ایجنڈے کے اوپر نہیں پہنچ سکے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے, حکومت کے ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. میثاق معیشت ایک طرف آپ جو ہے بات کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ ناکام ہے, پھر میثاق معیشت کا ایک نیا ایک اپنا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی ایک لوپ ہولز اس کے اندر نکال کے بجٹ کو اپروو کروا دیا ہے. ایک طرف پارٹی کے نون لیگ کی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ نہیں اپنا مطلب مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ان کی پوزیشنز کچھ واضح کچھ کلیئر نظر آتی ہیں کہ یہ جو ایک سلیکٹڈ یا کیا کہہ سکتے ہیں ان کو, میرے خیال میں جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ واضح ہو جائے گی, اور کل کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھنے میں جو ہے وہ ہمیں کافی
पाकिस्तानी कौम को जो है वो इसका अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक जो है वो अपोजिशन एक पेज पर है और तहरीक को जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आगे चलाने में जो है वो अपना एक रोल अदा कर सकती है। हाँ साहब, इसमें देखें ना, ये जो सियासत के मैदान के अंदर आप जो बात कर रहे हैं अली साहब के, देखें ये तो एक मैदान तो है ना, हर किसी का अपना एजेंडा है। देखें प्रेशर गेम्स तो है ना, हर कोई अपना, अब हम एक, अगर आप एक कारी के हैसियत से देखें, आप अगर एक तबसरा निगार के तौर पर देखें तो आपको इस वक्त तो बहुत दिलचस्पी नज़र आ रही होगी पूरी सियासत के अंदर। यकीनन दिलचस्पी नज़र आ रही है, और लेकिन उस दिलचस्पी के साथ जो है वो अभी तक हुकूमत जो है वो और अपोजिशन के जो मामलात हैं उसमें अपोजिशन का जो स्टांस है वो किसी एक पेज पे जो है वो नज़र नहीं आ रही है। कल की APC बहरहाल जो है वो इस चीज़ का फैसला करेगी कि किस हद तक जो है वो अपोजिशन की जमातें जो है वो सबके अपने एजेंडे यकीनन अपने होंगे, लेकिन जो है वो कौम के मफाद में, जैसे कि कहा जा रहा है कि कौम का जो है वो फ़र्ज़ है और इस वक्त सियासी जमातों पर जो है वो ये फ़र्ज़ है कि इस वक्त जो है वो इस महंगाई से और बेरोज़गारी से और ये जो माशी बुरान है इससे जो है वो कौम को निकाला जाए। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन हम इस वक्त जो है वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अता, एक्सपर्ट हैं, बताएंगे कि ख़ासतौर पर इस सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त HIV का बढ़ता हुआ रुझान है उसके हवाले से कि, और ख़ासतौर पे सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो 1 अरब रुपए जो है वो इस की रकम जो है वो इस मकसद के लिए जो है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से, इसकी बहबूद के हवाले से जो है वो इस दफ़ा बजट में रखी गई है। तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर अता के साथ। जी डॉक्टर अता, आप हमारे साथ मौजूद है लाइन पे? जी मंसूर साहब। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि किस हद तक जो है वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है बिलखुसूस ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये HIV का मर्ज जो है बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता जा रहा है, और इसके हवाले से सिंध हुकूमत ने तो यकीनन जो है वो इसको जो है इनिशिएटिव लिया और एक रकम मुख्तस करके इस पे किसी हद तक जो है वो अपनी आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस शुरू कर दी गई है, लेकिन दीगर पाकिस्तान में यकीनन जो है वो इस हवाले से अभी तक कोई अंदिया नहीं दिया गया है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या मतलब शऊर की जो है वो किस सतह पर जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी कौम मौजूद है, क्यों ये मर्ज इतनी तेजी से जो है वो माशरे में सराहियत करता जा रहा है? देखिए मंसूर साहब, बात यह है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एड्स जिसकी वजह से हमारे मुल्क में केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं और फैलता जा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह जो है वो बहुत बेसिक है, और वो बेसिक वजह है हमारे यहाँ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, सिरिंज का जो है डिस्पोजेबल सिरिंजेस को डिस्पोजेबल सिरिंज की तरह इस्तेमाल ना करना, उसी को बार बार यूज करना। एक सिरिंज 10-10, 15-15 बार हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में यूज की जाती है। एक सबसे बड़ी वजह ये बनती है जिसकी वजह से एड्स के स्प्रेड के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, वो सर्जिकल प्रोसीजर्स में प्रॉपर स्टरलाइजेशन अगर इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं होगी, तो अगर कोई एक HIV का पेशेंट है जिसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, अब यही इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये चीज मुख्तलिफ और मजीद जो है वो लोगों में फैलता चला जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ तो ये कि जो हमारे बड़े शहरों में तो इस हवाले से काफ़ी बेहतरी नज़र आती है जो हेल्थ सर्विसेज हैं, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके हवाले से क्या मतलब हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? क्या अवेयरनेस का मेरे ख्याल इसके हवाले से ज़्यादा इशू है? जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे यहाँ लोगों में कंसेप्ट नहीं है, सही आइडिया नहीं है, सही लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को स्टरलाइज कर सकते हैं या जरासीम से पाक कर सकते हैं या वायरस फ्री या बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। यही एक वजह है कि आप सबसे बड़ा, फॉर एग्जांपल बार्बर शॉप में जाते हैं, नाई के पास जाते हैं और वहाँ पे रेजर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ डिस्पोजेबल, दुनिया में अब तमाम ममालिक में डिस्पोजेबल रेजर्स का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ सिर्फ चंद चीज़ बड़ी जो शॉप्स हैं वहाँ पर तो शायद इसका यूज़ किया जाता है, बाकी मेजॉरिटी जो कि इलाका जो गरीब गुरबा इलाके या रूरल एरिया से आप कह लें, वहाँ पर जो है जितने भी ये बार्बर शॉप्स हैं वहाँ पर मल्टीपल यूज किया जा रहा होता है एक ही ब्लेड को। तो वही बात है कि एक इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो 10 को लगाने के लिए काफ़ी है अगर वही ब्लेड वही रीयूज किया जाए। तो हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है लोगों में कि सिर्फ उनके जहन में ये है कि इखलाकी बेरारवी की वजह है जिसकी वजह से एड्स फैलता है, ये एक वजह आती जगह, लेकिन इसके अलावा बेशुमार जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन वजूहत हैं उनमें सफाई सुथराई ना रखना, जरासीम का फैलना, और दूसरी बात यह कि अगर कहीं चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, हम उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं करते, वो कांटेक्ट में किसी की आ जाए, किसी और की भी चोट लगी हो, इस सूरत में फिर जख्म जो है वो अगर एक दूसरे से लगकर और एड्स फैल सकता है। जी
ڈاکٹر صاحب آپ تو خیر اس فیلڈ کے اندر آپ کا ایک طویل تجربہ ہے، ایک طویل عرصے سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں. حکومتی سطح پر اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر سندھ میں ہمارے جو دوست ہیلتھ سے وابستہ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کا اب اس وقت کا فیڈ بیک کچھ حکومت کے حوالے سے بھی بہتر ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کی سطح پر بہرحال کام کیا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی آپ کو بظاہر نظر آتی ہے تبدیلی، کوئی انیشیٹو لیے گئے اس حوالے سے؟ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے شہر ہیں، اگر میں انٹیریئر کی بات کروں، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر، رحیم، یہ اپنا جو انٹیریئر کے یہاں پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں اس میں تو کچھ فیسلٹیز کسی حد تک مہیا کی گئی ہیں، لیکن جو پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں جہاں پر بیسک میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، سرنجز کی ایک واقف مقدار، تو ہر پیشنٹ کو ایک نئی سرنج کا استعمال کرا جائے. جو ڈرپ لگ رہی ہے وہ ڈرپ کا جو سیٹ ہے وہ سیٹ جو ہے وہ ری یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ تمام اگر یہ جو پیسہ جو اگر حکومت نے جو ہے جاری کیا ہے تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اکوپمنٹس کے اسٹرلائزیشن اور یہ جتنے بھی ڈسپوزیبل آئٹمز ہیں جو کہ سنگل یوز ہیں ان کو اس پرپز کے لیے یوز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونا چاہتا ہے اور یقیناً جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی تھی، نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ HIV کے حوالے سے جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس قسم کے جو امراض کا شکار جو ہے وہ نہ صرف معاشرے میں، گاؤں دیہاتوں میں، بلکہ جیلوں میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس وقت اسیر جو لوگ ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ مرض جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. لیکن جو ہے وہ اس وقت کم ہے. ناظرین کل انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور کل کے پروگرام میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں دیگر ایشوز، دیگر خبروں کے ساتھ. السلام علیکم.